بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَأَصْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول و عزاداران سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ مسلسل اس سن 1440 ہجری کے عشرہ محرم کا آغاز جو ہم نے پہلی محرم سے کیا تھا، دیکھتے دیکھتے کیسے یہ دن گزر گئے اور آج یہ اپنے آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے صدقے طفیل وسیلے میں آپ جیسے اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے درمیان اور اس لکھنؤ کے مرکزی بڑے امام بارگاہ سے مجھے خطاب کا شرف عطا کیا، اور میں شکر گزار ہوں اہل بیت طاہرین علیہ السلام کا، شہداء کربلا علیہ السلام کا، اسیران کربلا علیہ السلام کا، مولا حسنین کریمین کا، اور بالخصوص امام زمانہ علیہ السلام کا، کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنے جد کے منبر پر مجھے بیٹھ کر ذکر اہل بیت کرنے کا شرف اور سعادت نصیب فرمایا۔ اس کے بعد میں لکھنؤ کے تمام مومنین کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے مسلسل محرم کی پہلی تاریخ سے مجھے اپنی محبتوں سے نوازا، اور آپ کی ذوق سماعت اتنی بیدار تھی کہ الحمدللہ اور ماشاءاللہ اور جزاک اللہ کہ مجھے آپ کے سامنے فضائل کے کچھ دریچے کھولنے کا موقع ملا۔ میں امام زمانہ ٹرسٹ کا شکر گزار ہوں کہ جس نے مجھے یہاں پر دعوت دی، اور بالخصوص آفتاب شریعت علامہ و مولانا قلب جواد نقوی صاحب قبلہ کا، کہ جن کے حکم پہ میں یہاں پر حاضر ہوا۔ اس کے بعد سارم مہندی بھائی کا کہ انہوں نے بہت محنتیں کی
مجھے یہاں پر بلانے کے لیے انہوں نے کئی بار مسلسل وہ مجھ سے فون ان کا آتا رہا، اور ان کا یہ مکمل طور پر اصرار تھا کہ آپ ضرور تشریف لائیں، اور میں یہاں پر آیا۔ میں اپنے بھائی ظہیر مہندی بھائی کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بھائی کی طرح میرا مکمل طور پر خیال رکھا اور مجھے اپنے شہر کی کمی نہیں محسوس ہونے دی انہوں نے۔ اس کے بعد ہمارے مائک والے بھائی جو ہیں حسن مہندی صاحب، میں ان کا بہت ہی شکر گزار ہوں کہ مسلسل میری فرمائشات پر انہوں نے بہت ساری چینجز کی، اور ماشاءاللہ مائکروفون کا نظام بھی بہت اچھا رہا۔ اللہ اہل بیت کے صدقے میں آپ کے کاروبار میں کامیابی و ترقی عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کا مجھے نام نہیں بھی یاد ہے، میں خدیجہ ٹی وی والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اطہر کاظمی صاحب کا، کہ مسلسل انہوں نے اس عشرے کا کوریج کیا اور آپ تک یہ مجلسیں پہنچائیں۔ ہمارے میسم بھائی، یوسف بھائی، اور ہمارے جیو نواب صاحب، صابر صاحب قبلہ، میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ آج مولانا سید علی حسین قمی صاحب بھی یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا شکر گزار ہوں۔ اور ایران سے آغائے طہا مہندی، آغائے مہندی جو میری مجلس سننے کے لیے اس امام بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، ان سبوں کا شکر گزار ہوں۔ ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھے آپ پر، محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، ہم نے مسلسل قرآن مجید کی آیت واف ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور اسی کو سرنامہ کلام میں موضوع گفتگو قرار دیا، کہ جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، دیکھو تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے دو چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ پہلا نور ہے اور دوسری کتاب مبین ہے، روشن کتاب ہے۔ آئیے، جیسا آغاز، جیسی ابتدا ویسی انتہا۔ پھر میں سوال کرتا ہوں، مالک تو نے کتاب نازل کیا تو اس کتاب کا مقام بھی سمجھا دے، اس کتاب کا جاہ و جلال بھی بتا دے، اس کتاب کا مرتبہ بھی بتا دے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ دیکھو، قرآن کا جاہ و جلال اتنا زیادہ ہے، اور قرآن اتنی وزنی کتاب ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ قرآن کا وزن برداشت کر پاتا، وہ قرآن کا وزن اٹھا پاتا، اتنی طاقت نہیں تھی پہاڑ میں۔ کیا ہوتا مالک؟ کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ میں نے کہا بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا، کہ قرآن کا اتنا وزن ہے کہ اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ جانے اس ذات کا کیا وزن ہوگا کہ جس نے اپنے سینے پہ قرآن کو اٹھا لیا۔ نہیں، اب تک لکھنؤ کا مجمع ہے اور لکھنؤ کا جملہ پہنچا رہا ہوں کہ بھائی قرآن اتنی وزنی کتاب ہے کہ اگر پہاڑ پر اتر جاتا تو پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا۔ اللہ جانے اس ذات کا کیا وزن ہوگا، وہ ذات کتنی وزنی ہوگی کہ جس ذات پہ اللہ نے قرآن کو نازل کیا، جس ذات نے اپنے سینے پہ قرآن کو اٹھایا، تو اب یہ بھی تو اندازہ لگاؤ کہ اس ذات کا وزن کیا ہوگا جس نے 40 سال تک اپنے گود میں محمد کو اٹھایا۔
بھائی ابھی 2 مہینے 8 دن گزر جائیں گے، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئے گی، جگہ جگہ جلسے ہوں گے، ہر جلسوں میں یہی ترانہ پڑھا جائے گا، تیرا آوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ، تیرا کھاوا میں تیرے گیت گاوا یا رسول اللہ۔ میں نے کہا مولوی یہ تو نے زمانے کو بتا دیا کہ تو نبی کا کھاتا تھا، یہ بھی تو بتا دے نبی کس کے گھر میں کھاتے تھے۔ بھائی عجیب بات ہے مسلمانوں کی کہ آج تک مسلمان باپ کے ایمان تو بھوکتا آیا ہے مگر بیٹے کے ایمان پر آج تک کسی نے زبان نہیں چلائی۔ میں نے کہا مولوی آج تک تو یہ کہتا آیا ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب کے ایمان پہ تو نے شک کیا، مگر سن کہ ابو طالب کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی، مگر آج تک ملت اسلامیہ میں کسی مولوی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ علی کے ایمان پر انگلی اٹھائے، علی کے کلمے پہ شک کرے۔ تو سارے مولوی مل کر مجھے جواب دینے لگے کہ مولانا علی کے ایمان پر کون شک کرے، علی تو کلمے کی گود میں پلے ہیں، علی کے کلمے پہ کون شک کرے، علی تو کلمے کی گود میں پلے ہیں۔ میں نے کہا سبحان اللہ، جو نبی کے گود میں پلا ہے اس کے کلمے پہ شک نہیں کرتا، اور نبی جس کی گود میں پلا ہے جو نبی کی گود میں پلا اس کے کلمے پہ شک نہیں۔ ارے کلمہ جس کی گود میں پلا اس کے ایمان پہ تو شک کر رہا ہے۔ اصل میں وجہ یہ ہے، اے سرکار ابو طالب، اے بیضۃ البلد، اے وارث کعبہ، اے وارث آدم، اے وارث موسیٰ، اے وارث عیسیٰ، اے وارث ابراہیم، اے وارث اسماعیل، اے حسین کے دادا، اے علی کے بابا، اے سرکار ابو طالب، بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا۔ بس اس خطا پہ زمانے نے تجھ کو چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے کہ آج تک کسی کے باپ کے ایمان پہ سوال نہیں اٹھا، علی کے باپ کے ایمان پہ سوال اٹھ رہا ہے۔ تو ٹھیک ہے سوال اٹھاؤ، تم علی کے باپ پہ سوال اٹھاؤ گے، پھر ہم ہر کسی کے باپ پہ سوال اٹھائیں گے۔ اور آج سے میرا یہ پیغام ہے تمام مسلمانوں کے کٹ ملاؤں پہ کہ آج کے بعد کبھی علی کے باپ کو نہ چھیڑنا، اس لیے کہ اگر علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے۔
اگر علی کے باپ کو چھیڑو گے تو ہم کسی کے باپ کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کا کون باپ تھا۔ نہیں نہیں نہیں، لکھنؤ کا جملہ پیش کر رہا ہوں، پھر ہم بھی یہ بتا دیں گے کس کے کتنے باپ تھے۔ اللہ جانے وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا جس سینے پہ قرآن کو اٹھایا، اللہ جانے وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا جس نے اپنے آغوش میں قرآن لانے والے کو اٹھایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے ایمان لانے والو دیکھو، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو محمد کے پیچھے چلو۔ پھر آواز دی سورہ انعام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنَّ هَذِهِ صِرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، دیکھو صراط مستقیم یہی سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دیکھو اسی راستے پر چلو، اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ صراط مستقیم اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے پہ چلو۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، اسی راستے پہ چلو۔ تو پروردگار اس راستے پہ جانے سے روکے گا کون؟ تو سورہ یاسین میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، علم آہد یا بنی علم آہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ عدو مبین۔ دیکھو دیکھو ہرگز شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور یہ تمہارے باپ کو بہکا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان کون ہے؟ عدو مبین۔ کون ہے؟ دشمن مبین، عدو مبین۔ اچھا کچھ بات یاد آئی، شیطان ہے عدو مبین، جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں یہ ہے کتاب مبین، جس امام کو مان رہے ہیں وہ ہے امام مبین۔ لکھنؤ کا مجمع نہیں پہنچا بھائی، کتاب ہے کتاب مبین، کتاب مبین کو سمجھائے گا امام مبین، اور کتاب مبین سے بہکائے گا عدو مبین۔ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، دیکھو اس کے جال میں مت آنا، اس کے فریب میں مت آنا، یہ تمہارے باپ کو بہکا چکا ہے، تو تم کیا چیز ہو؟ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون؟ شیطان رجیم، شیطان لعین۔ بھائی شیطان کا قصور کیا تھا؟ کیا کیا اس نے؟ کہا کہ حضرت آدم کو بہکا دیا۔ اللہ نے کہا بھائی میں زیادہ واقعے ریپیٹ کرنے کا عادی نہیں ہوں، اللہ نے کہا آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان آدم کو اسی درخت کے قریب لے کر گیا اور اسی درخت کا پھل کھلا دیا۔ اللہ نے کہا دیکھو شیطان تو بھی نکل میری جنت سے، آدم تم بھی نکلو میری جنت سے۔ ادھر سے شیطان نکلا، ادھر سے آدم و حوا نکلے۔ اب قرآن جا کر پڑھیے، حضرت آدم کی توبہ، حضرت آدم کی دعا، فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے میرے خدا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے میرے حبیب مجھ پر رحم کر، کرم کر، اگر تو نے ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہوں گے، خسارہ کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ تو پروردگار ہمارے خطاؤں کو بخش دے۔ اللہ کو رحم آیا، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ اور جا کر آدم کو توبہ کے چند کلمات سکھاؤ۔
اب اللہ سورہ بقرہ میں آواز دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه کلمات فاتاب الیہ انہ هو التواب الرحیم. اور آدم نے رب سے کلمات کے چند جملے سیکھے جس کی وجہ سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. تو جبریل آئے آدم کو کلمات سکھائے, توبہ کی دعا سکھائی. دعا کیا تھی؟ جاؤ جا کر تفسیر در منصور میں پڑھو. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جبریل نے آ کے آدم سے کہا آدم دعا کیجئے اللہم بحق محمد وعلی والفاطمہ والحسن والحسین اغفر لی ورحمنی. اے اللہ میری خطا بخش دے محمد کے صدقے میں, علی کے صدقے میں, فاطمہ کے صدقے میں, حسن کے صدقے میں, حسین کے صدقے میں. تو بھائی آدم نے کیا کی؟ کہا پنجتن کے وسیلے سے دعا مانگی. تو اب آدم کا حقیقی بیٹا وہی ہے جو باپ کی مانے. بھائی جو آدم کی مانے وہی تو آدم کی اولاد ہوئی نا. تو اب جسے پنجتن کے وسیلے سے انکار ہے, اب جو پنجتن کے وسیلے کا منکر ہے, اب وہ تو کشمکش میں پھنس گئے, مشکلوں میں پھنس گئے. چلو میں ان کے لیے آسانی کر دیتا ہوں. تمہیں ہم دو موقع دیتے ہیں, دو میں سے ایک چیز کر لو. اگر پنجتن کے وسیلے کا انکار ہے تو یا تو آج سے اپنا عقیدہ بدل لو یا تو آج سے اپنا باپ بدل لو. یا تو اپنا عقیدہ بدل دے یا آج سے اپنا باپ بدل دے. اس لیے کہ تیری اوقات کیا ہے, تیرے باپ کی خطا پنجتن کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں ہوتی. ہمارے بابا نہیں بخشے گئے تو شریف باپ کی بے غیرت اولادوں اہل بیت کے وسیلے کے بغیر دعا کرو گے. اچھا دعا کیا ہے؟ چلیے بات آ گئی ہے تو میں بولتا ہوا چلوں. کیا ہے دعا؟ آج ملت اسلامیہ کا یہی تو نعرہ ہے نا مولویوں کا کہ دعا اللہ سے ڈائریکٹ مانگو, ہے نا. بہت بڑے بقرات ہیں یہ. میں نے کہا مولوی صاحب دعا ہے کیا؟ دعا کا کچھ آسان لفظ بھی بتائیے. کہا مولانا دعا کہتے ہیں مناجات کو, التجا کو, عرضی کو. میں نے کہا اور ہلکا کیجئے. کہا دعا کے معنی ہے پیغام, میسج. دعا کیا ہے؟ ہمارے دل کا میسج. ہم بندے ہیں اللہ کے, ہمارے دل کا میسج ہے اور ہم چاہتے ہیں یہ میسج اللہ تک پہنچا دے, ہے نا. اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. کیسے؟ پروردگار گاڑی نہیں ہے گاڑی دے دے, غریب ہوں امیر بنا دے, مریض ہوں شفا دے دے, بیمار ہوں شفا دے دے, غریب ہوں دولت مند بنا دے, گاڑی دے دے, موٹر دے دے. یہ سب کیا ہے؟ دعا, ہمارے دل کا میسج. تو بندہ چاہتا یہ ہے کہ اپنے دل کا میسج اللہ تک پہنچا دے. کیسے؟ مردود کھلنائک نے کہا ڈائریکٹ. اپنے دل کا میسج اللہ تک کیسے پہنچائے؟ کہا ڈائریکٹ. میں نے کہا ٹھیک ہے مگر مجھے یہ بھی بتا دے کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ کہا نہیں, اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا میسج ہے قرآن. قرآن پہلے جبریل کو دیا, جبریل نے مصطفیٰ کو دیا, مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ارے جب اللہ اپنا میسج بغیر پنجتن کے نہیں پہنچاتا تو بندہ اپنا میسج اللہ تک بغیر پنجتن کے کہا دیکھو یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. کیا کیا ابلیس نے؟ آدم کے سجدے کا انکار کیا. کس کے سجدے کا؟ آدم کے سجدے کا. اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا. اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع کہاں ہے. خدا کے سجدے کا انکار نہیں کیا, آدم کے سجدے کا انکار کیا. اب اللہ نے قرآن میں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ابلیس ہو, اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ ما منع کا ان تسجدا. اے ابلیس, یا ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس نے روکا؟ اچھا یہ بتاؤ قرآن میں یا ابلیس ہے نا؟ ہے نا؟
اللہ اللہ کہاں جانے یا اللہ جانے لکھنؤ کہاں ہے بھائی. قرآن میں ابلیس ہے نا بھائی. یہ ہندوستان ہے, 25 سے 35 کروڑ مسلمانوں کی آبادی ہے, قاریوں کی کثیر تعداد ہے, حافظوں کی کثیر تعداد ہے, مولویوں کی کثیر تعداد ہے ہندوستان میں. مجھے انصاف سے بتاؤ, جب حافظ جی قرآن پڑھتے ہوں گے تو یا ابلیس پڑھتے ہوں گے کہ نہیں؟ جب اس آیت تک پہنچا حافظ تو یا ابلیس مزہ لے کر پڑھنے لگا, بڑے مزے سے کہنے لگا یا ابلیس. میں نے کہا عجیب عقیدہ ہے تیرا مولوی. ارے یا ابلیس کہنے میں مزہ آتا ہے, یا علی کہنے میں موت آتی ہے. دیکھیے آج مجھے اپنی طاقت پہ نہیں, آپ کی سماعت پہ بھروسہ ہے. ہاں آخری دن ہے, میں چاہ رہا ہوں کہ آج فضائل کی انتہا تک پہنچا دوں. آج اس اشرے کی انتہا ہے. تو پروردگار نے کہا ہے ابلیس ما منع کا ان تسجدا, آخر تجھے کس نے روکا؟ اللہ اکبر, کیا جملہ ہے. آخر تجھے کس نے منع کیا سجدے سے؟ کسے سجدہ کرنے سے؟ جسے میں نے اپنے بے یدیہ, اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. ارے قرآن کو کافی سمجھنے والے مولوی آج کے بعد یا مجھے 2 ہاتھوں والا اللہ دیکھا یا اللہ کے 2 ہاتھ دیکھا. کہنے لگا کیسی بے کی بات کر رہے ہو, نعوذ باللہ 2 ہاتھوں والا خدا ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. میں نے کہا تو بات صحیح ہے نا, میں تیری بات کو مانتا ہوں, تو میری بات کو مان لے. تو کہتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ نہیں ہیں, اور میں کہتا ہوں, تو کہتا ہے 2 ہاتھ والے اللہ نہیں ہیں, میں کہتا ہوں کہ کوئی تو ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے. اب میں مسئلہ تیرے پیر و مرشد سے سولف کرواؤں گا. جا کر اٹھا کر پڑھ, صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا, خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا تھا, کعبے کا طواف ہو رہا تھا, حجاج کعبے کا طواف کر رہے تھے. اتنے میں علی, مولا علی دوڑتے ہوئے آئے, کسی شخص کے گریبان کو پکڑا. وہ کعبے کا طواف کر رہا تھا, اس کا گریبان پکڑا, اور پکڑ کے علی نے اسے ایک تماچا رسید کیا. ایسا تماچا رسید کیا کہ پورا سر گھوم گیا, پورا سر گھوم گیا. اب دور تھا خلیفہ دویم کا, آیا دوڑتے ہوئے خلیفہ دویم کے دربار میں اور آ کے کہنے لگا, اے مسلمانوں کے خلیفہ, آپ کی خلافت کے دور میں مجھ پر کتنا بڑا ظلم ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں کعبے کا طواف کر رہا تھا, علی میرے قریب آئے اور علی نے مجھے تماچا مارا. ایک مرتبہ خلیفہ دویم نے کہا جاؤ علی کو بلا کر لاؤ. علی کو دربار میں بلایا گیا. کہا یا علی, یہ شخص آپ کی شکایت لے کر آیا ہے کہ آپ نے اسے دوران طواف کعبہ آپ نے اسے تماچا مارا. مولا نے کہا ہاں میں نے تماچا مارا. کہا کس لیے مارا؟ کہا یہ طواف کرتے ہوئے عورتوں کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا, نامحرموں کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. ایک مرتبہ حضرت عمر اپنے تخت سے اترے اور آ کر اس کے گریبان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا ارے میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا فیصلہ کروانے آیا ہوں. کہا فیصلہ ہو گیا, اللہ کی آنکھوں نے دیکھا, اللہ کے ہاتھ نے تماچا مارا. تو ہم اسے چومتے ہیں. بھائی کل جلوس فاتح فرات نکلا نا, تم نے عباس کے علم کو چوما. اب میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں کہ فقط علم کو مت چومنا, جو علم اٹھائے اس کے ہاتھوں کو بھی چوم لینا. جو علم اٹھائے اس کے ہاتھوں کو بھی چوم لینا. اس لیے میں نے تاریخ میں علی کے علاوہ علم پھینکنے والوں کو تو دیکھا ہے, علم اٹھانے والوں کو نہیں دیکھا. ہم نے علم پھینکنے والوں کو دیکھا ہے, اٹھانے والوں کو نہیں دیکھا. اس لیے ان ہاتھوں کو بھی چوم لینا جو اپنے ہاتھوں میں علم عباس کا اٹھاتے ہیں. اس لیے کہ اسے نسبت ہے عباس سے, اسے نسبت ہے حسین سے. ہاں عزیزو, آج یہ آخری دن ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ جس کے نام پہ یہ مجمع 9 دن آتا رہا, آج اس کے فضائل بھی پڑھے جائیں اور اسی کے مصائب بھی پڑھے جائیں. قسم خدا کی ایک ایک بندہ اپنی قسمت پہ ناز کرتے ہوئے اٹھے گا کہ کس بادشاہ کی فرش پہ آ کے بیٹھا ہے. اللہ اکبر.
کیا ہے عظمت حسین؟ اللہ اللہ اللہ. میں نے ایک سوال کیا تھا مردود کھلنائک سے، آج تک اس کا جواب اس مردود نے نہیں دیا مجھے. میں نے پوچھا تھا کہ تو نے یہ تو بار بار بتایا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. کہا ہاں. میں نے کہا یہ بتا کہ جب تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت خود آدم کیا کر رہے تھے؟ اللہ جانے یہ مجمع کہاں ہے بھائی. میری آواز میں طاقت نہیں ہے اس لیے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں. 9 دن تک محنت کرتے ہوئے آیا ہوں آپ کے درمیان. بھائی جب تمام فرشتے آدم کو سجدہ کر رہے تھے اس وقت خود آدم کیا کر رہے تھے؟ مولانا صالح کشفی السنی الحنفی الترمذی نے کوكب دری میں لکھا کہ جب اللہ نے آدم کے پتلے کو خلق کیا، آدم کے جسم میں اپنی روح پھونکی، تو ایک مرتبہ اللہ نے آدم کی آنکھیں کھلی، فرشتے سجدے میں گئے، آدم کی آنکھیں کھلی، آدم نے آسمان پہ 5 نور کو چمکتے دیکھا. اللہ سے پوچھا پروردگار یہ 5 نور کس کا ہے؟ اللہ نے کہا آدم نہیں جانتے، یہ میں محمود ہوں، یہ محمد کا نور ہے. میں اعلیٰ ہوں، یہ علی کا نور ہے. میں فاطر السماوات ہوں، یہ فاطمہ کا نور ہے. میں محسن ہوں، یہ حسن کا نور ہے. میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین کا نور ہے. ارے ایک جملہ کہنے دو. جب تمام عرش کے ملائکہ آدم کے سامنے عبادت کر رہے تھے اس وقت آدم پنجتن کی زیارت کر رہے تھے. لبیک. اللہ نے کہا تو نے تکبر کیا شیطان، سجدے سے انکار کیا، آیا تو عالین میں سے ہو گیا، بڑے لوگوں میں سے ہو گیا. پروردگار یہ بڑے لوگ کون ہیں؟ آدم اکیلا ہے، آدم کے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کر رہا ہے، تو وہ بڑے لوگ کون ہیں؟ تو پتا چلا کہ آدم کی خلقت سے پہلے اللہ نے 5 حرفوں میں عین الف لام یہ نون 5 لوگوں کو خلق کر دیا تھا. اب میرے پاس وہ تفصیل اور ڈیٹیلز میں مجھے پھر جانا پڑے گا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ 5 پنجتن تھے. ابھی صرف نقطہ سن لیجئے. وہ نور پنجتن تھا کہ اللہ نے جس کے صدقے میں کائنات کو خلق کیا، اور خلق کیا تو عجیب طریقے سے. اللہ نے 5 نور کو زمین پر بھیجا تو انتظام کیا کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے حبیب کو بھیجا، اپنے حبیب کو بھیجا زمین پہ، سرکار مصطفیٰ کو. فرشتوں نے پوچھا اے مالک تیرا حبیب آنے والا ہے، کیا کریں؟ اللہ نے کہا جنت سجا دو. سننا آخری آدمی تک. بھائی میں آج چاہتا ہی ہوں، میں بول کر آیا ہوں کہ آج میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنا کلیجہ رکھ دوں فرش عزا پر. شرط یہ ہے کہ آپ کی ذوق سماعت اس معراج پر رہے. بھائی آیا میرا نبی زمین پر، فرشتوں نے کہا مالک تیرا حبیب آنے والا ہے، کیا کریں؟ کہا جنت سجا دو. اب گزر گئی ربیع الاول کی تاریخ، رجب کی تاریخ آئی، علی کے آنے کا وقت ہوا کعبے میں، کعبے کو قبلہ بنانے کا ٹائم آ گیا. فرشتوں نے کہا مالک اب نبیوں کا سردار آ چکا، اب اماموں کا سردار آ رہا ہے، اب کیا کریں؟ کہا جبریل جنت سجا دو. جنت سج گئی. اب رجب کی تاریخ گئی، شہزادی کی ولادت کی تاریخ آئی. ایک مرتبہ فرشتوں نے کہا بی بی سیدہ آنے والی ہے، اب کیا کریں؟ کہا جنت سجا دو. شہزادی کی تاریخ گئی، رمضان آ گیا، امام حسن کی ولادت کی تاریخ آئی. فرشتوں نے کہا اب کیا کرے؟ کہا جنت سجا دو. اب آخری آدمی تک سننا، آخری آدمی تک سننا. بھائی نبی آئے، کہا کیا کرے؟ کہا جنت سجا دو. علی آئے، فرشتوں نے پوچھا کیا کرے؟ کہا جنت سجا دو. فاطمہ آئی، فرشتوں نے پوچھا کیا کرے؟ کہا جنت سجا
دو۔ امام حسن آئے، کہا اب کیا کرے؟ کہا جنت سجا دو۔ مگر جیسے ہی 3 شعبان کی تاریخ آئی، امام حسین آئے، فرشتوں نے پوچھا اب کیا کرے؟ اللہ نے کہا جہنم بجھا دو۔ دیکھیے میں بہت معذرت چاہ رہا ہوں، یقین مانیے میرے سینے میں اس وقت ذرا بھی طاقت مجھے محسوس نہیں ہو رہی ہے اور میرا گلا بالکل بیٹھا ہے، لہٰذا آپ میرے جملوں پہ نہیں فضائل اہل بیت پر بولے۔ علی کا چاہنے والا کبھی علی کے نام پر خاموش نہیں رہ سکتا، اگر رہ سکتا ہے تو پھر علی کا چاہنے والا ہی نہیں ہے۔ آؤ دکھاتا ہوں میں تمہیں عظمت حسین کی معراج۔ سرور دو عالم، شہنشاہ کائنات، فخر موجودات، وجہ خلقت کائنات، نبیوں کے سرتاج، احمد مختار، مدینے کے تاجدار، نبی کونین، رسول الثقلین، شاہ مدینہ، حسنین کے نانا، علی کے آقا، فاطمہ کے بابا، رسولوں کے سردار، صدر مملکت کائنات، اللہ خالق کائنات، مصطفیٰ مالک کائنات، اپنے مسند پر بیٹھا ہے کائنات کا شہنشاہ۔ زمانے کے بڑے بڑے فقیر آ رہے ہیں، اپنی جھولیوں کو بھر کے جا رہے ہیں۔ اتنے میں دربار رسالت میں ایک شخص داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کی زوجہ، اس کی بیوی بھی داخل ہوئی اور اس کی زوجہ کی انگلی پکڑے ہوئے ایک بچہ بھی داخل ہوا۔ تینوں داخل ہوئے، شوہر، بیوی اور ان کا بچہ۔ نبی کے دربار میں داخل ہوئے، سلام کیا، جواب سلام ملا۔ ایک مرتبہ حضور نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو شوہر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ جو میرے ساتھ جو عورت آئی ہے یہ میری بیوی ہے، یہ میری زوجہ ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور یا رسول اللہ یہ میری بیوی جس بچے کی انگلی پکڑے ہوئے ہے، یہ میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے۔ کس کا کہنا ہے؟ آپ ایسا خبردار مت کیجئے گا۔ جی میں نہیں چاہتا کہ جو ہے آپ کو اپنی زندگی گھر سے باہر جینا پڑے۔ اللہ بیویوں کے ظلم سے ہر شوہر کو محفوظ رکھے۔ کہا یا رسول اللہ میں اس کا شوہر، یہ میری بیوی۔ دیکھیں سارم بھائی بہت مسکراتے ہیں ایسی باتوں میں، ماشاءاللہ، اللہ جانے کوئی ذاتی تجربہ ضرور ہے بھائی۔ کہا یا رسول اللہ یہ میری بیوی ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اور یہ بچہ جو ہے میری بیوی کا کہنا ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ یا رسول اللہ نے کہا تیری بیوی کا کہنا ہے، کیا مطلب؟ کہا یا رسول اللہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ میری اولاد ہے، مجھے شک ہے کہ یہ میری اولاد ہے۔ حضور نے کہا کیوں شک ہے؟ کہا یا رسول اللہ اس لیے کہ میں رنگ کا گورا ہوں، سفید ہوں، بیوی بھی گوری ہے، اس کا بھی کمپلیکشن وائٹ ہے، مگر بچہ جو ہے یہ ایک دم کالا نیگرو، ایک دم کالا ہے یا رسول اللہ، ایک دم کوئلے کی مانند کالا۔ کہا تو پھر؟ کہا آقا مجھے میرے محلے والے تانا دیتے ہیں کہ دیکھ تیری بیوی نے امانت میں کچھ خیانت کی ہوگی، ورنہ تو بھی گورا بیوی بھی گوری، یہ بچہ اتنا کالا کیسے ہو گیا؟ اس لیے مجھے شک ہے یا رسول اللہ کہ یہ حلالی ہے یا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول اس کی بیوی کی طرف مخاطب ہوئے، کہا بہن تیرا کیا کہنا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھوں میں قرآن دے دیجئے تو میں قرآن کی قسم کھا کر کہہ سکتی ہوں کہ یہ میری ہی اولاد ہے، یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ اللہ کے رسول نے شوہر سے پوچھا تو کیوں شک کرتا ہے؟ کہا اس لیے کہ محلے والے تانا دیتے ہیں، ابھی بحث چل رہی ہے، ابھی مقدمہ چل رہا ہے کہ اتنے میں دربار رسالت میں شہنشاہ امامت آ گیا، نبیوں کے سردار کی بارگاہ میں شہیدوں کا سردار آ گیا، رسولوں کے بادشاہ کے دربار میں جنت کا بادشاہ آیا، مولا حسین
مسجد کے اندر جیسے ہی داخل ہوئے مولا حسین کو آتے دیکھ کر وہ بچہ جو بیٹھا ہوا تھا حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. سنو تاریخی جملہ, حسین کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا جا اس بچے کو لے جا, یہ تیری ہی اولاد ہے, یہ تیرا ہی بیٹا ہے. ایک مرتبہ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ کہا تو نے دیکھا نہیں جب میرا حسین آیا تو تیرا بچہ حسین کے احترام میں کھڑا ہو گیا. حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں, حرام زادے نہیں. یاد رکھنا یہ جملہ, حسین کا احترام فقط حلال زادے کرتے ہیں, حرام زادے نہیں. میں نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے جملوں پہ میری جان قربان, 1400 برس بعد بھی یہ پتا چل جاتا ہے جب محرم میں حسین کا علم اٹھتا ہے جتنے حرام زادے ہیں ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. بھائی لگتا ہے لکھنؤ والے تقریریں بہت جلدی بھولتے ہیں. بھائی میں صوفی کانفرنس میں آیا تھا تو میں نے یہ میسج دیا تھا نا لکھنؤ والوں کہ علی کا نام کبھی شرما کر مت لینا, حسین کا نام کبھی شرما کر مت لینا. بیچ چوراہے پہ بتانا کہ حسین کے چاہنے والے ہو, سرے بازار بتانا کہ علی کے چاہنے والے ہو. اس لیے قبلہ کہ آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا تو ہم حسینی ہونے پہ. آج وہ دور ہے جب یزیدی ہونے پہ نہیں شرماتا, ہم حسینی ہونے پہ کیوں شرمائیں؟ ہم نے کسی لاپتہ کو نہیں مانا, باقی جملہ آپ بول چکے ہیں. اہل بیت کے دربار میں کیوں آتے ہیں؟ تیرے باپ کے پاس جائیں. اسی لیے تو بھٹک رہے ہو, کبھی ادھر کبھی ادھر. چلو آج میں اپنے سطح معیار سے گر کے ایک مثال پیش کرتا ہوں. بہت سنجیدہ گفتگو ہو گئی, تھوڑا نوجوانوں کے لیے بھی ایک دو مثال پیش کر دیا جائے تاکہ نوجوان بھی مجھے یاد رکھے. مسلمان آج ہر جگہ جا رہا ہے مگر علی کے دربار میں جیسے ہی آتا ہے پیر میں فالج مار دیتا ہے. علی کا ذکر جیسے ہی سنانے کا وقت آتا ہے گلے میں کینسر ہو جاتا ہے. بھائی بغض علی کا کینسر بھی عجب ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. اس کا علاج اللہ نے جہنم میں ایک دم ریزرو کر دیا ہے. ہر جگہ جائے گا, علی کے چوکھٹ پہ نہیں آئے گا, علی کے دربار میں نہیں آئے گا. اب بھٹکا پھر رہا چاروں طرف, وہاں سے قرآن, وہاں سے حدیث, ادھر سے راوی, ادھر سے روایت. پاگل ہو چکا ہے مسلمان. معلوم ہے آج ایک ہندو کے لیے دشواری کیا ہے پتہ ہے؟ اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے بیچارہ تو ایک تو اتنی محنت سے ریسرچ کر کے سب کچھ دیکھ کر رگ وید, وید, گیتا, رامائن سب کچھ پڑھنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد بیچارے کو ہدایت حاصل ہوتی ہے, وہ مسلمان بن جاتا ہے. مگر جیسے ہی مسلمان بنتا ہے مینٹلی ریٹائرڈ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. میں نے کہا کیوں پاگل ہو رہا ہے؟ کہا مولانا مسلمان تو بن گیا, اب کیا بنوں؟ شیعہ بنوں, سنی بنوں, وہابی بنوں, بریلوی بنوں. اس لیے مسلمان در در دوڑ رہا ہے, در در بھاگ رہا ہے. بھائی اچھا یہ عشرہ ہو گیا. کلکتے میں لکھنؤ کا اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ, میرے چاہنے والے آپ لوگ سب آ گئے میرے گھر میں مہمان بن کر. تو بھائی مہمان نوازی بھی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟
آپ لوگ آئے پہلی مرتبہ میرے گھر میں نے امی جان سے کہا امی جان اتنے مہمان آئے ہیں کیا ان کے لیے انتظام کیا جائے؟ تو سنیے کلکتے کی بریانی بہت مشہور ہے اور ہماری بریانی میں آلو بھی ڈلتا ہے، ظہیر بھائی نے یہاں بھی کھلایا ہے مجھے۔ امی نے کہا بیٹا جاؤ جا کر کچھ سودے لے کر آ جاؤ تاکہ ذرا بریانی پکا کر جو ہے لکھنؤ والوں کو کلکتے کی بریانی کا بھی ذائقہ چکھوائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے امی جان۔ میں باہر نکلا تو میرے جیب میں پیسے تھوڑے کم تھے، اب مجھے کم داموں میں خریداری کرنی تھی، تو میں نے معلوم کیا کہ کن کن دکانوں میں کیا کیا چیزیں سستے میں ملتی ہیں۔ پتہ چلا آلو فلاں دکان میں سستے میں ملتا ہے، وہاں سے جا کے میں نے آلو خرید لیا۔ پتہ چلا تیل فلاں دکان میں سستے میں ملتا ہے، وہاں سے تیل خریدا۔ پتہ چلا فلاں دکان میں میوے سستے میں ملتے ہیں، وہاں سے میوہ خریدا۔ پتہ چلا فلاں دکان میں گوشت سستے میں ملتے ہیں، وہاں سے گوشت خریدا۔ پتہ چلا فلاں دکان میں مسالے سستے میں ملتے ہیں، وہاں سے مسالہ خریدا۔ پتہ چلا فلاں دکان میں گھی سستے میں ملتا ہے، وہاں سے گھی خریدا۔ پتہ چلا فلاں دکان میں چاول سستے میں ملتا ہے، وہاں سے چاول خریدا۔ اب الگ الگ دکانوں کی چکر لگا کر سستے داموں میں سودے خرید کر جب میں اپنے گھر واپس آیا تو کیا دیکھا کہ لکھنؤ کا ایک آدمی موجود نہیں ہے، سب کے سب میرے گھر سے چلے گئے، سارے مہمان رخصت ہو گئے۔ میں نے امی جان سے کہا امی جان سارے مہمان کہاں گئے؟ کہا بیٹا اپنے آنے میں اتنی دیر کر دی کہ سارے مہمان چلے گئے۔ میں نے کہا امی جان میں کیا کروں؟ میں سوچ رہا تھا کہ پیسے بچا لوں، تو جو دکان سے جہاں سستے میں سامان ملے میں نے وہاں سے خریدا۔ جہاں سے تیل سستے میں ملا وہاں سے تیل خریدا، جہاں سے گوشت سستے میں ملا وہاں سے گوشت خریدا، جہاں سے چاول سستے میں ملا وہاں سے چاول خریدا۔ امی جان نے کہا بیٹا سستے میں سامان تو خرید لیا مگر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہا جن مہمانوں کے لیے لائے تھے وہ مہمان تو چلے گئے، وہ مہمان تو رخصت ہو گئے۔ میں نے کہا امی جان بات صحیح ہے، مجھے کرنا کیا چاہیے تھا؟ کہا بیٹا تمہیں اتنے سارے دکانوں کی چکر نہ لگا کر کسی ایک ایسی دکان میں جانا چاہیے تھا جہاں سے چاول بھی مل جائے، گوشت بھی مل جائے، آلو بھی مل جائے، تیل بھی مل جائے۔ مسلمانوں 1400 برس سے تم نے یہی کیا، قرآن کہیں سے لیا، روایت کہیں سے لی، حدیث کہیں سے لیا، اتنا دیر کر دیا جہنم جنت ہاتھ سے نکل گیا۔ ارے ایک علی کی بارگاہ میں آ جاتے، قرآن بھی یہی سے ملتا، حدیث بھی یہی سے۔ بلند آواز سے، بلند آواز سے علی علی علی۔ دیکھیے بس ایک آخری نتیجہ پیش کر رہا ہوں اور اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں۔ فلائٹ اڑنے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے۔ وقت ایک ایسی کمبخت چیز ہے جو کسی کے لیے نہیں رکتی۔ وقت کی اوقات صرف علی نے اسے بتائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کیوں آتے اہل بیت کی بارگاہ میں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ پوچھو اہل ذکر سے پوچھو جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے قرآن میں یہ آیت 2 مرتبہ ہے، یہ لفظ فَاسْأَلُوا پوچھو۔ میرا مولا جب مسند خلافت پر بیٹھا سب سے پہلے کہا سلونی، پوچھو مجھ سے جو کچھ پوچھنا ہے۔ اب سنو، اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں میں، دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے۔ علی کا معجزہ ہی یہی ہے کہ انسان کو خاموش نہیں بیٹھنے دیتا۔ فَاسْأَلُوا پوچھو۔ علی نے کہا سلونی، پوچھو۔ ایک کسی خطیب کا جملہ یاد آ رہا ہے کہ قرآن نے 2 مرتبہ آرڈر کیا ہے، علی نے 2 مرتبہ آفر کیا ہے۔ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ بھائی جیسی ذہنیت تھی ویسا ہی سوال تو ہوگا۔ ایک ملعون اٹھا، دیکھیں علی کیا بول رہے ہیں؟ علی بول رہے ہیں کہ پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہارے سامنے سے چلا جاؤں، میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں۔ مجمع خاموش ہے، سناٹا۔
علی نے دیکھا کوئی سوال نہیں کرتا. خود مولا نے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں پانی سے بجلی نچوڑنے کا طریقہ بتا دوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. گبن جیسا رائٹر لکھتا ہے کہ اگر میں اس دور میں ہوتا تو میں علی سے پوچھتا علی چاند پہ کیسے جایا جاتا ہے, علی شمسی توانائی کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے, علی مریخ پہ کیسے پہنچے, اے علی چاند پر جھنڈا کیسے گاڑے, اے اللہ بجلی کیسے نچوڑے. مگر ہائے رے بے غیرت مسلمان, پوچھنے لگا علی سر میں بال کتنے ہیں, اللہ عقل کے گنجے علی سے پوچھ رہا ہے سر میں بال کتنے ہیں. علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے. اس نے پلٹ کے پوچھا آسمان میں ستارے کتنے ہیں. علی نے کہا اگر تعداد بتا دوں تیری اوقات ہے کہ تو گن پائے, تیری اوقات ہے کہ تو گن پائے. اب لوگ پریشان ہو گئے, کیا سوال کرے علی سے. بس میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. کیا سوال کرے علی سے. جو سوال کرتے ہیں علی فوراً جواب دیتے. تو ان ناسمجھوں کے سمجھ میں ایک بات تو آ گئی. ان لوگوں نے میٹنگ بلائی. اب میٹنگ میں یہ طے کیا کہ کائنات میں کوئی, کائنات کے کارخانے میں, منافقوں کے کارخانے میں ابھی کوئی ایسا سوال نہیں بنا ہے جس کا علی جواب نہ دے سکے. کیا کیا جائے سنو, دھیرے دھیرے میں پڑھ رہا ہوں, میں نتیجے میں زور لگاؤں گا اور پھر دیکھتا ہوں میں کون خاموش رہتا ہے. کیا کرے. کہا دیکھو علی تو ہر سوال کا جواب دے دیں گے, ٹھیک ہے تو کیا کیا جائے. کہا کوئی ایک ایسا سوال تیار کیا جائے جس کے کئی جواب ہیں, جس کے کئی جواب ہوں. اور یہ ارادہ کون کر رہا ہے, جس کے کئی باپ تھے. اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع کہاں سن رہا ہے. جس کے کئی جواب ہوں. اب جیسی عقل, سنڈے ہو یا منڈے روز کھاؤ انڈے, ہے نا. سوال کیا تیار کیا, مرغی اور انڈے کا سوال. کون سا, علی سے ہم لوگ پوچھیں گے کون سا جانور انڈا دیتی ہے اور کون سی جانور جو ہے وہ بچہ دیتی ہے. تو ان لوگوں نے سوچا, جیسے یہ تھے ابو جہل کے مرید, یہ سوچنے لگے علی نام گنائیں گے. انہوں نے سوچا کہ ہم علی سے پوچھیں گے تو علی نام گناتے جائیں گے, بطخ انڈا دیتی ہے, مرغی انڈا دیتی ہے, کبوتر انڈا دیتی ہے. اور جب جانور کی بات آئے گی علی نام گنائیں گے, گائے جانور دیتی ہے, ہرن جانور دیتی ہے, شیرنی جانور دیتی ہے. اب ان لوگوں نے سوچا کہ جس کا بھی نام علی مس کریں گے ہم فوراً علی سے کہہ دیں گے علی آپ فلاں کا نام تو بھول گئے, توہین ہو جائے گی علی کی. اور ایسے ٹائم میں پوچھیں گے علی سے کہ علی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہ ہو کہ علی جواب دے سکے. کہا کون ٹائم میں پوچھا جائے. کہا جب علی وضو بنانے کے لیے بیٹھے اور مؤذن اذان دے, اسی وقت جا کر ہم علی سے سوال کریں گے کہ علی کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوگا. یا تو علی جواب مکمل کریں گے یا نماز چھوٹ جائے گی, دونوں میں سے کچھ بھی ہو, علی کی توہین ہوگی. اب میرا مولا وضو بنانے بیٹھا, آئیے ابو جہل کی اولادیں علی کے پاس, یا علی سوال ہے. کہا پوچھو کیا سوال ہے. کہا بھی پوچھ لے. کہا ہاں پوچھو. کہا علی یہ بتائیے کون سے جانور جو ہے وہ انڈا دیتی ہے, کون جانور بچہ دیتی ہے. ایک مرتبہ علی نے مسکرا کے کہا کہ جس جانور کے کان نظر آئے سمجھ لو وہ بچہ دیتی ہے, جس کے کان نظر نہ آئے سمجھ لو انڈا دیتی ہے. اب ڈھونڈتے رہو پورے مکے میں. اب سنو, اب نتیجہ پیش کر رہا ہوں پورا زور لگا کر. اب یہ لوگ پریشان ہو گئے. اور دیکھو یہ منافقوں کا پرانا چلن تھا کہ جب خود سے بننا پڑی تو یہودیوں سے بھیک مانگ لی. آج بھی یہی کر رہے ہیں سعودی. خود کچھ نہیں بن پا رہا ہے تو امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں. بھئی ایک بات یاد آ گئی, رک کر میں کہنا چاہتا ہوں. میں ایک CNN چینل میں ایک سعودی 6-7 سعودی اسپیشلسٹ بیٹھے تھے اور ان سے سوال و جواب کا سیشن چل رہا تھا. اور فون لائن میں امریکہ کا فورن منسٹر تھا فون لائن میں. تو اینکر نے سعودیوں سے, سعودی اسپیشلسٹ تھے, ایکسپرٹس لوگ تھے, ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اگر آپ سے ایران سے براہ راست مقابلہ ہو جائے تو آپ ایران کو کیسے مات دیں گے.
تو اب ان کو تو پرانی عادت ہے ہواؤں میں اڑنے کی. اب انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ ہم اتنے پاورفل ہیں, مملکت سعودیہ اتنی پاورفل ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں کہ ہم 8 گھنٹے کے اندر ایران کے ایئر سسٹم پر قابض ہو جائیں گے, ایران کے ایئر سسٹم کو کنٹرول کر لیں گے. اب امریکہ کا فورن منسٹر جو لائن میں تھا وہ زور زور سے ہنسنے لگا. اینکر نے پوچھا اس امریکہ کے فورن منسٹر سے کہ آپ زور زور سے ہنس کیوں رہے ہیں, کیا ان کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے؟ دیکھو حق وہی ہے جو دشمن بولے, کیا ان کی باتوں پہ ہنسی آ رہی ہے؟ ان سعودیوں سے کہیے زمین پر آ جائیں, آسمان پر نہ اڑے. اس کا جملہ سنیے, وہ فورن منسٹر کہتا ہے کہ اگر ایران ڈائریکٹلی سعودیوں کے مقابلے پہ آ جائے تو ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوگا کہ یہ امریکہ میں وائٹ ہاؤس میں فون کر کے مدد مانگے. میرا آج ارادہ تھا کہ آج میں تاریخ وہابیت پڑھوں, مگر میرے پاس دامن وقت میں گنجائش نہیں, میں اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں. اب ان سے بننا پڑا, گئے یہودی علماء کے پاس, بھائی آپ تو کہہ رہے ہیں پڑھیے وہاں میرا فلائٹ اڑ جائے گا. اب ان سے کچھ بننا پڑا, گئے یہودی علماء کے پاس, حضرت ہم سے کچھ نہیں ہو رہا ہے, آپ ہی مدد کر دیجئے, آپ ہی کچھ مدد کیجئے. کہا کیا ہوا؟ کہا علی سے جو سوال کرتے ہیں علی اس کا جواب دے دیتے ہیں, کچھ ایسا سوال بنائیے کہ جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو. ان یہودیوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اور ہمیں کچھ دن کی مہلت دو. کچھ دن تک سارے یہودی علماء سر جوڑ کر بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد 12 سوال تیار کیا انہوں نے. کتنا سوال؟ 12 کوشچن. اپنی تقریر سمیٹ رہا ہوں, اس میں دیکھنا ہے علی کا معجزہ کون بیٹھ کر بولتا ہے. کہا 12 سوال تیار کیے. اب 12 سوال تیار کرنے کے بعد یہ سب آئے علی کے پاس. اب منافق خوشی سے اچھل رہا ہے, آج دیکھیں گے علی کیسے جواب دیتے ہیں, آج دیکھیں گے علی کیسا جواب دیتا ہے. ان منافقوں کو علم غیب تھا نہیں, ان کو معلوم نہیں تھا. ارے علی کا بیٹا علی خامنائی پورے امریکہ کی حالت خراب کر چکا ہے, یہ تو اس کا دادا ہے. علی مرتضیٰ کے پاس 12 سوال تیار کر کے لائیے یہودی. کہا کہ یا علی آپ سے ہم سوال لائے ہیں 12 سوال, اگر ان 12 سوالوں کا آپ نے جواب دے دیا تو ہم آپ کے رسول کا اور آپ کے خدا کا کلمہ پڑھیں گے. سننا آخری آدمی تک, کیا سوال ہے کرو. علی نے کہا سوال کرو. ایک مرتبہ ان یہودی علماء نے کہا سنیے علی, وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں, وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں, وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں, وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 5واں نہیں, وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 6واں نہیں, وہ 6 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 7واں نہیں, وہ 7 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 8واں نہیں, وہ 8 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 9واں نہیں, وہ 9 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 10واں نہیں, وہ 10 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 11واں نہیں, وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں. ایک مرتبہ علی نے ان یہودیوں کو چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا سنو, وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. سننا آخری جواب تک. کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں. کہا وہ 2 کیا ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. علی نے کہا وہ 2 چاند اور سورج ہے جس کے جیسا کوئی تیسرا نہیں. کہا وہ 3 کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. علی نے کہا وہ 3 طلاقیں ہیں جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں. کہا وہ 4 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 5واں نہیں. علی نے کہا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں جس کے جیسا کوئی 5واں نہیں. کہا وہ 5 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 6واں نہیں. علی نے کہا وہ 5 وقت کی نمازیں ہیں جس کے جیسا کوئی 6واں نہیں. کہا وہ 6 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 7واں نہیں. علی نے کہا وہ 6 دن وہ ہے جب اللہ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا, اس کا کوئی 7واں نہیں. کہا علی وہ 7 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 8واں نہیں. علی نے کہا وہ 7 زمین اور آسمان کے طبق ہے جس کے جیسا کوئی 8واں نہیں. کہا علی وہ 8 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 9واں نہیں. علی نے کہا وہ 8 فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں آسمان اٹھا رکھا ہے, اس کے جیسا کوئی 9واں نہیں. کہا علی وہ 9 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 10واں نہیں. کلیجہ رکھ رہا ہوں, جس کے جیسا کوئی 10واں نہیں. کہا علی وہ 9 رات وہ ہے جب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے, اس کے جیسا کوئی 10واں نہیں. کہا یا علی وہ 10 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 11واں نہیں. آخری آدمی تک. علی نے کہا وہ 10 راتیں وہ ہے
وہ 10 صحیفے وہ ہے جو اللہ نے موسیٰ کو عطا کیے، اس کے جیسا کوئی 11واں نہیں۔ کہا علی وہ 11 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں؟ کہا وہ 11 بھائی یوسف کے ہیں جس کے جیسا کوئی 12واں نہیں، آخری آدمی تک۔ کہا علی وہ 12 کیا ہے جس کے جیسا کوئی 13واں نہیں؟ علی نے کہا وہ 12 امام ہم ہیں۔ اور ایک گزارش میری یہ ہے عزیزوں کہ اس مجلس کے بعد سے کوشش کرنا کہ اپنے چہرے پہ زیادہ سے زیادہ مسکراہٹ نہ آنے پائے، اس لیے کہ بس آخری شب ہے آج آل محمد کے پاس۔ آج کی رات کے بعد زینب کے گھر کے 18 بنی ہاشم نہیں رہیں گے۔ ہاں عزیزو، زمانے والے پوچھتے ہیں کہ ہم روتے کیوں ہیں؟ میں ایک فطری سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ بھائی کہ کسی گھر میں اگر ایک میت ہو جاتی ہے، انصاف سے بتاؤ کیا گھر والے نہیں روتے؟ اچھا اگر ایک دن میں 2 میت ہو جائے، کہا وہ گھر والوں کا غم اور بڑھ جاتا ہے۔ 3 میت ہو جائے تو گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ 3 سے زیادہ میت ہو جائے، گھر والوں کے اندر دیوانوں جیسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تمہارے گھر میں 3 میت سے زیادہ میت ہو جائے، تم دیوانے ہو جاتے ہو۔ ذرا کبھی سوچا ہے زینب کا غم کہ ایک صبح کی اذان سے لے کر عصر کی اذان کے درمیان زینب کے گھر سے 72 جنازے۔ ہاں عزیزو، آ گیا 9 محرم، آج کی شب کو شب عاشور کہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک رات کا مہمان رہ گیا میرا مولا۔ حسین کی ماں کو ناراض نہ بھیجنا، بہت دکھیاری ہے زہرا۔ ہاں عزیزو، کربلا میں وہ وقت آیا، آج مجھے ایک معصوم بچے کے مصائب بھی پڑھنے ہیں۔ ہاں عزیزو، ایک وقت آیا حسین کے لشکر میں کوئی نہیں بچا، نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ حر دلاور ہیں، نہ حبیب ابن مظاہر ہیں، مقتل جنازوں سے بھر چکا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا آیا یزید کے لشکر کے سامنے، ایک مرتبہ یزیدیوں کو دیکھا، اور دیکھ کر ایک مرتبہ میرے مولا نے فرمایا اے فوج اشقیاء، یہ بتاؤ کہ کیا میں نے نماز کے کسی حکم کو بدلا ہے؟ کہا نہیں حسین، آپ سے بڑا کائنات میں نمازی کون ہو؟ کہا کیا میں نے روزے کے کسی احکام کو بدلا؟ کہا نہیں مولا، آپ سے بڑا روزے دار کون ہو؟ کہا کیا میں نے حج کے احکام کو بدل دیا؟ کہا حسین آپ سے زیادہ معرفت حج کون رکھے؟ حسین نے کہا کیا میں نے دین میں تبدیلی کر دی؟ کہا نہیں حسین آپ سے زیادہ دین کون جانے؟ ایک مرتبہ میرا مولا کہنے لگا تو پھر تم لوگ میرے قتل پہ آمادہ کیوں ہو؟ تم لوگ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ایک مرتبہ یزیدیوں نے کہا آپ کے باپ کے بغض میں، جیسے ہی کہا ایک مرتبہ حسین نے آواز دی حل من ناصرین ینصرنا، کون ہے جو میری نصرت کو آئے؟ جیسے ہی آواز بلند کی ایک مرتبہ خیمے سے شور گریہ برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے، او بہن زینب یہ شور کیسا؟ او بھیا جیسے ہی آپ نے حل من کی صدا دی ہے، یہ 6 مہینے کا اصغر جھولے میں کروٹے، اصغر جھولے میں کروٹیں بدل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، زینب نے کہا بھیا بھیا، ہاں ٹھہر ٹھہر کے میں پڑھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے یہاں پر ہی مائیں بیٹھی ہیں، اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے۔ ہاں عزیزو، تمہارے گود میں بھی شیرخوار بچے ہوں گے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا بھیا بھیا ان یزیدیوں کی لڑائی تو آپ سے ہے بھیا، بھیا یہ آپ کے دشمن ہے بھیا، بھیا اس 6 مہینے کے بچے سے تو ان کی کوئی دشمنی نہیں ہے بھیا، بھیا ذرا اصغر کو لے جائیے بھیا، اصغر بڑا پیاسا ہے بھیا، بھیا اگر یہ بچہ پانی نہیں پیے گا تو یہ پیاسا مر جائے گا،
اس نے 3 دن سے پانی کا ایک قطرہ نہیں پیا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے، ہاں میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، مجھے حسین تک آنا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو لیا، خیمے سے باہر نکلے، کربلا کی چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی، حسین نے اصغر کے چہرے پہ اپنی عبا کا سایہ اڑھا دیا، اس طرح حسین اصغر کو لے کر نکلے۔ ایک مرتبہ یزیدیوں نے کہا دیکھا حسین کے لشکر میں اب کوئی نہیں بچا، تو حسین اپنی حفاظت کے لیے قرآن لے کر آ گئے ہیں۔ حسین نے اصغر کے چہرے سے نقاب کو الٹا چہرے کو دکھایا، کہا یہ قرآن نہیں، یہ میرا بیٹا اصغر ہے، یہ بولتا ہوا قرآن۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں دیکھو تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو نہیں، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو میرے لال کو لا کر پانی پلا دے؟ میرا اصغر 3 دن سے پیاسا ہے، اس نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا۔ ہاں عزیزو، کسی نے پانی نہیں پلایا۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا ہاں میں سمجھ گیا، تم لوگ یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا۔ لو میں اس کو کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیتا ہوں۔ حسین نے اصغر کو کربلا کی ریت پہ لٹا دیا، کچھ دور کھڑے ہوئے، زمین اتنی گرم تھی، بچہ کبھی کبھی ادھر۔ حسین نے دیکھا کوئی پانی نہیں پلاتا، ایک مرتبہ آگے اصغر کو اٹھایا، ہاں میرے لال تم گواہی دے دو تم پیاسے ہو۔ اصغر نے سوکھی ہوئی زبان نکالی، یہ پکارے رن میں اصغر بازبانے بے زبانی، کوئی تم میں ہے مسلمان جو پلا دے مجھ کو پانی۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے اصغر کو گود میں لیا، ادھر سے عمر ابن سعد بڑھا، ہرملہ کے پاس گیا، پتا ہے نا ہرملہ کون ہے؟ اتنا بڑا تیر باز تھا، 7 لوہے کے پردوں کو پھاڑتا ہوا اس کا تیر نکل جاتا تھا۔ ایک مرتبہ عمر ملعون نے اعلان کیا اختا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملہ نے ہاں ماؤ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سننا، اسی لیے میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہوں، ورنہ معلوم ہے یہ مائیں مر جائیں گی۔ ایک مرتبہ ہرملہ نے کمان میں تیر جوڑا، تیر جوڑ کر اصغر کے گلے پہ نشانہ لگایا، اب جو تیر چلایا تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ ایک مرتبہ پھر تیر جوڑا، پھر چلایا، تیر نشانے پہ نہیں لگا۔ عمر ابن سعد بڑھا، ہرملہ تو بڑا تیر باز بنتا ہے، تیرا تیر نشانے پہ کیوں نہیں لگتا؟ کہا چاہتا تو ہوں اصغر کے گلے پہ تیر چلاؤں، مگر کوئی نقاب کوئی بی بی اپنا گلا بڑھا دیتی ہے، میرا لال پیاسا۔ اے ہرملہ، میرا اصغر پیاسا ہے، کہا تیرے بہانے نہیں سننا ہے، تیر چلا۔ اب 3 منہ والا تیر جوڑا، سنسناتا ہوا تیر اصغر کے گلے پہ، اصغر کے سانسیوں پہ، حسین کے بازوؤں پہ۔ اصغر ہاں چھت گیا اصغر کا گلا، خون کا فوارہ اٹھا۔ حسین نے اپنے ہاتھوں میں اصغر کا خون لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینکے، آسمان سے آواز آئی مولا آج تک اتنے معصوم بچے کا خون آسمان پہ نہیں گرا مولا۔ مولا اپنے خون اصغر پھینک دیا تو قیامت تک پانی نہیں برسے گا۔ ہاں نوجوانوں، ہاں میری ماں، حوصلہ، سانس لے لو، میں بھی سانس لے کر پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے چاہا اصغر کا لہو زمین پر پھینکے، ایک مرتبہ زمین سے آواز آئی مولا آپ نے خون اصغر کو زمین پر پھینک دیا تو زمین سے قیامت تک اناج نہیں اگے گا مولا۔ حسین نے اصغر کے لہو کو اٹھایا، آواز دی انکار آسماں کو ہے
راضی زمین نہیں. ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ گئی. حسین نے اپنے چہرے پہ اصغر کا لہو مل لیا. کچھ دور اصغر کے جنازے کو. ہاں نوجوانوں حوصلہ لے کر سنو. اب اگلے سال وہی زندہ رہے گا, وہی بیٹھے گا. بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم بھی رہے. جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر. ہاں ہاں حوصلہ میری بہنوں, حوصلہ میری ماں, حوصلہ. اصغر کے جنازے کو لے کے آگے بڑھے. کیا دیکھا؟ 18 سال کے نوجوان کا جنازہ پڑا ہے. حسین اکبر کے جنازے پہ بیٹھ گئے. بیٹھ کے کہنے لگے, بیٹا اکبر, جب میں مدینے سے آ رہا تھا میرے لال, تو تم نے کہا تھا بابا آپ کی داڑھی سفید ہو جا رہی ہے. بابا بابا اپنی داڑھی میں مہندی لگا لو. بابا بابا اپنی داڑھی لال کر لو. بابا بیٹا حسین نے وعدہ کیا تھا نا, حسین اپنی داڑھی کو لال کرے گا. بیٹا کربلا میں مہندی تو نہیں ملی, تیرے بھائی کے خون سے, خون سے. عزیزو بس میں نے سمیٹ لیا. حسین گئے, ایک ننھی سی قبر بنائی. اصغر کو قبر میں دفنا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. حسین نے اس کو دیکھا, کہا بھائی تو کون ہے جو میری غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ آج تو کوئی مجھے پتھر مارتا ہے, کوئی گالیاں دیتا ہے, تو کون ہے؟ کہا انا قاصد الصغریٰ, میں صغریٰ کا خط لے کر آیا ہوں. حسین نے صغریٰ کا خط لیا. ہاں ٹھہر کر سنو, ٹھہر کر سنو ورنہ مر جاؤ گے. ایک مرتبہ صغریٰ کا خط پڑھ رہے ہیں حسین. کیا دیکھا؟ قاصد کہیں دیکھ رہا ہے, خیموں کی طرف دیکھ رہا ہے. حسین نے کہا بھائی کیا تجھے نہیں معلوم کہ اس خیمے میں میری بہن زینب رہتی ہے؟ وہ محمد کے گھر کی شہزادیوں کا خیمہ ہے. ایک مرتبہ قاصد نے کہا مولا میں خیموں کو نہیں دیکھ رہا ہوں, جب میں مدینے سے چلا تھا صغریٰ نے مجھ سے کہا تھا جب تو کربلا پہنچے گا تو ایک 6 مہینے کا بچہ اپنی گھٹنیوں چل رہا ہوگا. میرا اصغر, اسے میرا پیار دینا. حسین نے کہا بھائی تو نے آنے میں دیر کر دی. ہاں عزیزو پتا ہے جب شام غریبہ ہو گیا نا, ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے خولی سے کہا سروں کو ذرا گنو کتنے سر ہیں. اس نے گن کر کہا 71 سر ہیں. کہا میں نے تو سنا ہے 72 لوگ قتل ہوئے ہیں. خولی کہنے لگا ہاں ان 72 میں ایک حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی ہے. ہم نے سنا ہے حسین نے اسے کسی نرم زمین پر دفن کر دیا ہے. ایک مرتبہ عمر نے کہا جاؤ اپنے ساتھ کچھ نیزہ سواروں کو لے جاؤ, زمین پر نیزہ مارو, اصغر کا جنازہ نکالو. ایک مرتبہ خولی گیا, سپاہیوں نے نیزہ مارنا شروع کیا. اب جو ایک زمین پہ نیزہ مارا, نیزہ نکالا, نیزے کے ساتھ مارو اصغر کا جنازہ. اصغر کا جنازہ نکلا. خولی نے 2 سپاہیوں کو بلایا, ایک نے اصغر کا سر پکڑا, ایک نے جسم پکڑا, چھوٹا بچہ. خولی نے چھری نکالا, اصغر کے گلے پہ ام رباب, ہائے میرا